کیا ہوا ایک بار فیل ہو گئے, زندگی پڑی ہے, پھر کامیاب ہو جائیں گے, اللہ پھر موقع دے دے گا. یہ جو اپنے آپ کو کہنا کہ یہ امتحان ناکام تو ساری زندگی ناکام, یہ بڑا غلط ہے. بچوں کو خدا را ڈپریشن کا مریض نہ بنائیے, ان کو ایسی ایکسپیکٹیشنز نہ دیجیے جو پوری نہیں کر سکتے. ایف ایکس کبھی بھی مرسیڈیز کی سپیڈ سے نہیں چل سکتی. اپنے بچے کو اوور اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ بچے کی کیپیسٹی کیا ہے اور وہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کیا کر رہا ہے. سو کیا ہوا کہ وہ نالائق ہے, بے ادب تو نہیں, کیا ہوا نالائق ہے, آپ کا اپنا بچہ تو ہے, تو اس کو اپنا بچہ سمجھ کے درگزر کیجئے, اگلے امتحانوں میں انشاءاللہ پھر پاس ہو جائے گا. ہماری سکولنگ اچھی نہیں تھی, میں تو دوسری کلاس کے تیسری کلاس تک گھر شکایت نہیں لگا سکا, میرا ٹفن میڈم کھا لیتے تھے ٹیکس. وہ جب جرت کر کے بیبے نے حساب لگایا کہ منڈا سکی جانا میڈم پھٹی جاندی ہے, وہ صاحب لایا پتہ لگا میڈم کھا جاندی ہے. سو ہم تو جس زمانے میں ہم تھے اور آج سر بدل گئے, ایکسپوئر بدل گئے, اپروچ بدل گئی ہے, وزڈم بدل گیا ہے, اپرچونٹیز بدل گئی ہیں. آپ جو خواب اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں ہمارے بڑے تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سو آپ کے پاس شکر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اور میں کہتا ہوں سر فکر مند ہونا چاہیے. فکر مندی والی چیزیں کیا ہیں؟ ڈیفائن یور سرکل آف انفلوئنس اینڈ ہیو اے ویل ڈیفینیشن, ویل ڈیفائن سرکل آف انفلوئنس. جو کر سکتے ہیں نا سر ٹھوک بجا کے کریں, ریئلی کبھی ڈر کے نہ کریں. لیکن سر جو کیا ہی نہیں جا سکتا, 80s میں کہیں واقعہ کوٹڈ ہے, کوٹڈ واقعہ, واسف صاحب کے پاس ایک بندہ گیا اور وہ بڑا پریشان تھا. واسف صاحب نے کہا جی کیا ہوا؟ کہا جی پاکستان کے حالات کے بارے میں بڑا پریشان. انہوں نے کہا جی تم نے خراب کی, تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہتے چائے پیو. کہتے جیڑی چیز دی فکر مندی تے نتیجہ نہیں, آپ کی زندگی کی ایسی فکر مندی جس پہ فکر مند ہو کے کوئی رزلٹ نہیں لے سکتے, آپ مہربانی کریں چھٹی لے لیں وہاں سے. لیکن جس چیز کو بدلا جا سکتا ہے, یہ ہماری قوم کا بھی پرابلم ہے. سب ہماری پوری قوم کی اپروچ بن گئی, مائنڈ سیٹ کیا ہے, کامن کوشچن کیا ہے. میں مسجدوں میں 3-4 بار جانے کا اتفاق ہوا اپنے علاقے کے, بندے کہتے ہیں برما کے مسلمانوں کی بات کریں. یار ہمسائیگی میں ہم ٹھیک نہیں ہیں, حکم ہمسائیگی پہ زیادہ ہے. حکم کیا ہے؟ خدشہ یہ تھا, شاید گمان یہ تھا کہ شاید وراثت میں ہمسائے شامل نہ ہو جائے, کیا سلوک ہوگا. اور ہم کہیں وہ برما ہے جس کے لیے دعا حکم ہے, اور نوکری تو پی آر اے چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے آپ, وہ ہم کرتے کوئی نہیں. اصل کام ہے سرکل آف انفلوئنس. ایمانداری سے, رزق حلال سے اولاد پالی ہے نا, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایسے انگلیاں جڑی میرے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ چھوٹی بات. ہمیں یہ جو معاشرتی دین ہے یہ کم پریچ کیا گیا. ہمیں عبادتوں والا سیکشن زیادہ ہو گیا, ہمارا بڑھ گیا, اور جو پریکٹیکلی دینداری تھی وہ اس سماج کی کہیں نیچے چلی گئی. سو میرا ماننا یہ ہے سر کہ سارا پریکٹیکل ہے. صبر وہی ہے جو کر کے دکھایا گیا, ہمیں کر کے دکھانا ہے. اور فکر مندی اتنی ہے جتنی لینی ہے, باقی چھوڑ دینی ہے. میں تو بلکہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پوری نماز کا جو باڈی لینگویج ہے وہ بے فکرے ہونے کے لیے اور ایک فکر پالنے کے لیے. آپ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں, اور یہ آپ کبھی باڈی لینگویج کے سبجیکٹ کو پڑھیں, اس کا سائن مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب ہیں اس کے. ایک وہ جو سائن ہے بڑا ہے اللہ اکبر, اور دوسرا فکریں پیچھے, اور پھر بندگی ہے. ہم تو فکروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. فکر تو ساتھ لینے والی چیز ہی نہیں ہے. اپنی پوری اسائنمنٹ کے بعد, پورے کام کے بعد اللہ پہ چھوڑنا سیکھ لیں. یہ پریکٹس ہے, کریں گے زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن لے کر پھرتے رہیں گے, مالی دا کم پانی دینا, بھر بھر مشکا پائے. I was crazy فوج کو جوائن کرنا. میرا دادا فوجی تھا, بڑا پیٹریوٹ, سارے میڈل آج تک سنبھالے ہوئے. سیکنڈ ٹائم I was not recommended. میں کراچی سے, ملیر سے, کینٹ سے لاہور آ رہا تھا. جب مٹیاری آیا, ٹرین تھی, سامنے ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی جس کی لینگویج مجھے سمجھ نہیں آتی, سندھی لینگویج تھی, اب سمجھ آئی. تو وہ مجھے روتا ہوا دیکھ رہی تھی. کراچی سے مٹیاری تک ٹائم لگتا ہے. انہیں دیکھا منڈا چپ ہی نہیں کرتا تھا. اتنا مجھے دکھ تھا کہ یار میں نے سرو کرنا ہے اور میں نے فوج میں جانا ہے اور میں نے اپنی جان بھی دے دینی ہے. ایک جذبہ, اسٹوڈنٹ لائف, اور دادا کی سیکنڈ ورلڈ وار سے ساری تصویریں سنبھال. اس نے مجھے کہا کہ پتر کو مویا ہے. میں کہا جی مویا تو کوئی نہیں. کہتے تو روندا ہے جی پہ کو منہ پہ ہے, مر گیا. میں کہا نہیں, میرا بس یہ, مجھے آج بھی وہ سین یاد ہے. کون سا, میں کبھی اسٹاف کالج میں پڑھانے جاتا ہوں اور میرا پروٹوکول جرنیل کے لیول کا ہوتا ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں اس وقت میں سلیکٹ نہیں ہوا. اگر ہوتا تو لیفٹیننٹ کرنل ہوتا. اور وہاں پر کتنے ابھی فیکلٹی کے ممبر لیفٹیننٹ کرنل سیم کامن کے, سیم لانگ کورس کے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے پاس آپ کے پلان سے بہتر پلان ہوتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. جب بھی آپ زندگی میں ڈھونڈتے ہیں لنکنگ ڈاٹس, اسٹیو جاب کی تھیوری, لنکنگ ڈاٹ تھیوری,
وہ کہتا ہے ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جوڑ کے زندگی کی سمجھ آتی ہے. بعض اوقات ایک ڈاٹ پہ کھڑے ہو کے کبھی زندگی سمجھ نہیں آتی. ایک ایونٹ پہ، ایک مومنٹ پہ، وائی می، کبھی سمجھ نہیں آئے گی یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن کسی اور ڈاٹ پہ، کسی اور واقعے پہ، کسی اور جگہ پہ سمجھ آئے گی یہ ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ جڑا ہے، وہ سٹوری اب مکمل ہوئی. سو قدرت کے پاس اس نقصان کی، اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ ٹھیک ہیں، تو اس نقصان کو کمپلسیٹ کرنے کے کئی پلان ایسے ہوتے ہیں جو قدرت کہیں کر دیتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ کہیں 8 نمبر کسی اور جگہ کے کسی اور جگہ پہ ہمیں لگ کے مل رہے ہوتے ہیں. سو جتنا مرضی ٹف پریشر، آپ دیکھیں نا انسان، آج کے انسان کا، ایمان والے انسان کا بھی سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ہم اپنے اتنا رب سے نہیں ڈرتے، اس کے حساب سے نہیں ڈرتے. لوگ کل 4 دن کی کسی کے پاس پاور ہے، کیا کبھی ہم یہ عبرتیں حاصل نہیں کرتے کہ کیسے کوئی عروج ہوتا ہے پھر زوال کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ایک دعا ضرور مانگیں، قدرت آپ کو ایسا عروج نہ دے جس کے بعد عبرت ناک زوال آنا ہو. اس سے بڑی کوئی خطرناک چیز نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز ایسے اٹھائے اس کے بعد گرا دے. تو کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ بڑا بڑا تھریٹ کرنے والے اور بڑے بڑے دھمکانے والے اور بڑے بڑے ناگزیر قسم کی فیلنگ والے، اور جو کہتے ہیں جی ہم شاید ہم اڑا کے رکھ دیں گے اور رہیں گے نہیں اور چھوڑیں گے نہیں، کہاں چلے گئے؟ کتنے آئے کتنے چلے گئے؟ یہ نظام ہے، یہ چلا جا رہا ہے. آج سے 100 سال پہلے اس برِ صغیر میں آج کے دن جو ٹیکسال وصول کیا جا رہا تھا نا، وہ دینے والے بھی چلے گئے اور جو جمع کرنے والے تھے وہ بھی چلے گئے. 100 سال بعد ہم نے بھی نہیں ہونا. یہ جو 4 دن کی اسائنمنٹ ملی ہے، اس میں یاد رکھیں یہ ایک جاب ہے، یہ کام ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس میں یہ یقین کہ آپ کے نصیب کی فائل آپ کے رب کے پاس ہے. اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، آپ کے نصیب کو بھی تخلیق کیا، اور اس کے کوئی دنیا کا بندہ زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکتا، تھرٹ کر کے، کچھ بھی کر کے. اور سیکنڈ، یہ چینلائز کرنا سیکھ لیں، یہ ہمیشہ چینلائز کریں کہ چیزوں کہیں نہ کہیں جو سٹریس آ رہی ہوتی ہے اس کو ادھر ادھر کر دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر دن کے بعد اگلے دن نے شروع ہو جانا ہے، ہر ٹف ٹائم کے بعد بہتر ٹائم نے آنا ہوتا ہے، ہر وقت کے بعد ایک نیا وقت انتظار کر رہا ہوتا ہے. میں تو پرسنلی گون صاحب، میں اس بات کا بھی بلیور ہوں، مشکل وقت کو موقع لے کر آتا ہے. مجھے نوٹس نہ آیا ہوتا میں لیکچر نہیں دے رہا ہوتا ہے. اچھا ٹیکس میں پہلے دے رہا تھا لیکن کوئی پرابلم تھی میری اس شکل میں نہیں جا رہا تھا. میں ایمان رکھنے والا ہوں ٹیکس پہ بھی، میں ٹیکس چور نہیں ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری کلمی دوستی سے میں آپ یہاں حاضر ہو گیا ہوں، کلمی دوستی سے شروع ہو گیا. تو گزارش یہ، قدرت کا نظام ہے. قدرت کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی آسانی، ایک ایسے واقعے جس کی فوراً سمجھ نہیں آ رہی، چند دنوں کے بعد اس کا ایک نیا رخ سامنے آتا ہے، نیا پہلو سامنے آتا ہے، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. میری لائف کی پریکٹس میں سے ایسی ہے، کبھی بھی کوئی چیز مجھے فوراً سمجھ نہیں آئی اور بڑی بری لگ رہی ہے تو میں نے چند دنوں بعد دیکھا ہے یا چند سالوں بعد دیکھا ہے اس میں اتنا کو خیر کا پہلو تھا، اس میں اللہ نے اتنا. اس لیے میں تو بلیور ہو گیا ہوں کہ انسان کے پاس جو کمال عبادت ہے نا، وہ شکر کے علاوہ کچھ نہیں. جو کمال انسان ہے نا، شکر کے علاوہ کچھ نہیں. یہ پیک آف ایمان ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہر چیز میں کوئی ایسا پہلو ضرور ہے مجھے نہیں پتا اور مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. پھر ٹف ٹائم میں بھی شکر ہوتا ہے تو یا رب العزت اس پہ بھی شکر. سعدی کہتے ہیں پاؤں میں جوتی نہیں تھی اور گلا کر رہا تھا پاؤں میں جوتی نہیں ہے. آگے گیا تو وہ شخص ملا جس کے پاؤں نہیں تھے. کون سا؟ میں اللہ کی قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں، میرے 10 ایسے جاننے والے ہیں جن کے بچوں کی بیماری ایسی ہے کہ میں فقط شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو سوچ کے شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہوں. ایک میرے جاننے والے کے بچے کی جسم کی سب ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، بوری ہے اتنی سی. وہ بچہ ایسے اٹھا کے لے آتے ہیں میرے سامنے، اکثر ویل چیئر، سمجھ اس کو آتی ہے، میرے سیشنز میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ ویل چیئر پہ آ جاتا ہے، بوری سی پڑی ہوتی ہے، منہ بھی ٹیڑھا ہے، بازو بھی ٹیڑھے. ایک بچہ ہے ہمارا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، پیدائشی فلیٹ ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے ہم پہ کتنے کرم ہیں. جب آپ کسی کا بڑا سا چیلنج دیکھتے ہیں نا، یہاں سے ابھی چل کے جاتے ہیں، یہ ہاسپٹل ہے 2-3 سال، آپ کسی کا چیلنج دیکھیں گے نا کہ کوئی ماں کتنے دن کی باہر پڑی اور بچہ اندر ہے، آپ کو اپنے مسئلے بونے لگیں گے، آپ کو اپنے پرابلمز کم لگیں گے. یہ جیل ساتھ ہے. کبھی وہاں کسی کو رلتا دیکھیے گا، کو لگے گا یار میری لائف میں تو پرابلم ہی کوئی نہیں، میرے پرابلم کا سائز اور دنیا کے پرابلمز کا سائز، اس کا تو بڑا فرق ہے. آپ کسی کو دیکھیے اس کے لیے اس کی رسپیکٹ نہیں ہے. ہماری عزت ہے، ہمیں 4 بندے جانتے ہیں، 4 بندے ہمیں سلام کرتے ہیں، ہمارے تو پرابلمز ہی نہیں ہیں. ایک بندہ لائن میں لگا خوار ہو رہا ہے، چنگوں کو میں نے لائن میں خوار ہوتے تھے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ مسئلے کو کبھی بھی سوار نہ کریں.
جب بھی مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے یا آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب بھی مسئلہ آپ کے قد سے بڑا لگ رہا ہے یا آپ نے خود کو چھوٹا کر لیا ہے تو وہ مسئلہ حاوی ہوگا. جب بھی خود کو آپ یقین دلائیں گے میرا رب بہت بڑا ہے, یہ مسئلے کی کیا اوقات ہے, یہ کتنے آئے اور کتنے گئے, تو پھر آپ اس کو فیس بھی کریں گے. میرا خیال ہے ٹف ٹائم میں بھی ایمان نہیں چھوڑنا چاہیے.